محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی سارے جہان والوں پر. پچھلی آیت میں بھی ایسے ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات بتائے تھے، اور اس سبق میں آگے دور تک اللہ تعالیٰ بہت سارے احسانات کا ذکر کریں گے جو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے احسانات سے کیوں منہ موڑتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کتنے ان لوگوں پر احسان کیے. کہاں ان کی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں غلامی کی زندگی سے نجات دے کے ان کو بچایا، اس کو غرق کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی. تو بنی اسرائیل کو دنیا کی بادشاہت کے ساتھ دین کی بادشاہت بھی عطا کی کہ تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وہ فضیلت یہی ہے کہ نبوت ان کے خاندان کے اندر خاص کر دی گئی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام. یہ یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں نا، یہاں سے ذکر ہوگا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے. ان کی اولاد میں آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے نبی ہیں. ان کی تعداد تقریباً 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جو تقریباً 2000 سال کا عرصہ ہے، اس زمانے میں تقریباً 70,000 نبی ہے جو سب بنی اسرائیل میں سے مبعوث ہوئے. تو اس چیز نے بھی ان کے دل کے اندر تکبر کو پیدا کر دیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم خاص خاندان والے ہیں، ہم نبیوں کے خاندان سے ہیں. اور اس چیز نے ان کے اندر اتنا تکبر پیدا کر دیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں ہم اللہ کے ہاں حساب دینے والے نہیں ہیں، ہم لوگ بخشائے ہیں. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کی رد کیا اور انہیں احسانات یاد دلائے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، اور میں نے جو تمہیں فضیلت دی کہ نبوت کو بھی تمہیں بادشاہت بھی عطا کی اور دین میں بھی تمہیں بادشاہ بنایا. سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے اپنے وقت کے، ان کے والد داؤد علیہ السلام بھی اپنے وقت کے بادشاہ تھے. اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ وہ صرف انسانوں پہ ہی نہیں بلکہ جنوں پر بھی اور جانوروں پر بھی حکومت کرتے تھے، ہوا پہ بھی ان کی حکومت تھی. تو یہ ایک بڑی چیز تھی جو ان کے خاندان میں ان کو عطا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین، تمام جہان والوں پر. ایسی فضیلت کسی کو نہیں ملی جیسی فضیلت تم لوگوں کو ملی. دنیا کے لحاظ سے بھی انہیں جاہ و حشمت بھی عطا ہوئی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے خاص ان کے خاندان کے اندر رکھا، ان کے خاندان کے اندر نبوت کو رکھا. پھر ان لوگوں کے جو عقائد تھے، باطل عقائد ان کے اندر کچھ پیدا ہو چکے تھے اپنی سرکشی کی وجہ سے. وجہ صرف یہ تھی کہ جب انسان کے اندر ایک دل کے اندر دو محبتیں نہیں رہ سکتی، خاص طور پر دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت اکٹھی نہیں رہ سکتی. اگر ہم نے اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے تو دنیا کی محبت کو چھوڑنا پڑے گا. اگر دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر رہے گی تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی. اس چیز کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اور دنیا ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے. دنیا کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جیسے ایک گھر کوئی بنائے اور اس گھر کے اندر بیت الخلا نہ بنائے، گھر بنائے اور گھر کے اندر بیت الخلا نہ بنائے، حالانکہ بیت الخلا ضرورت کی چیز ہے. تو ایسے اس گھر کو ادھورا نامکمل کہا جائے گا. اب ایک دوسرا شخص ہے وہ گھر بنائے اور سوچے کہ میں نے گھر میں بیت الخلا تو بہت ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور وہ اپنی سارا زور جو ہے بیت الخلا کی آسائش پہ لگا دیتا ہے. تو ایسے شخص کو بھی لوگ بے عقلی کہیں گے کہ ضرورت کی چیز تھی، اس کو اتنا لینا چاہیے تھا جتنی ضرورت تھی. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اتنی ہی دنیا کی ضرورت ہے جتنی کہ ایک گھر میں بیت الخلا کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اپنی ساری توجہ اس کے اوپر لگا دیں تو تب بھی ہماری کم عقلی ہوگی، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کو چھوڑ دیں تو تب بھی ہمارا گزارا نہیں ہوگا. بقدر ضرورت اسے ضرور لینا ہے، لیکن جب ہم اس کی محبت ہمارے دل میں اتنی گھر جاتی ہے، اتنی گھر کر لیتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنے لگتے ہیں، اللہ حلال حرام کی پہچان ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اور ہم صرف اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو یہ ایک تباہی کا راستے کی طرف ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہی حال بالکل یہودیوں کا تھا
بنی اسرائیلیوں کا تھا کہ ان کے اندر دنیا کی محبت اس قدر آ چکی تھی کہ انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم تو نبیوں کے خاندان کے ہیں، خود ہی اپنے اندر عقائد بنا لیے کہ نبیوں کے خاندان کے ہیں، اس لیے ہمارے سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اور ہم کچھ بھی کریں ہمارے سے جو ہے نا حساب نہیں ہوگا۔ اور وہ اپنے لیے دوسروں کا مال کو بھی جائز ہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم کسی کا مال ظلم کے ساتھ لے لیتے ہیں تو چونکہ ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں، ہمارے سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے دوسروں کا مال حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ حالانکہ یہ صرف ان کے باطل عقائد تھے، اللہ کے ہاں ایسی بات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان یاد دلائے کہ دیکھو میں نے تمہیں نعمتیں دی، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ پھر ان کے باطل عقائد کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ جی، کیونکہ انہوں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نبی ذاتے ہیں، نبیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی فضیلت دی ہے، تو ہم جو چاہے کریں ہمارے سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ پھر انہیں یہ بھی تھا، کچھ عرصہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو یہ بھی انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا تھا، اس کی بھی آئندہ ذکر ہوگا، اس کا انشاءاللہ آنے والے سبق میں۔ تو ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ بچڑے کی جو پوجا کی تھی، تو جتنے دن بچڑے کی پوجا کی تھی اس سے زیادہ کسی کو سزا نہیں ہوگی۔ پھر عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھ گئے عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے سولی پہ چڑھ گئے ہیں، تو ہم جو جی چاہیں کریں، بس جنت ہی ہمارا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کے باطل عقیدے کا اس طرح سے رد کیا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، جس نے جو کیا ہے اس کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہلے بھی ایسے تھے، یہ صرف ان لوگوں نے خود ہی بدل لیے تھے کہ ایسا ہو۔ دنیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کو رشوت دے دی، معاوضہ دے دیا، کسی نے کوئی سفارش کر دی اور انسان سزا سے بچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اصول نہیں چلے گا، جس نے جو گناہ کیا ہوگا اسے اس گناہ کے بارے میں اللہ کے ہاں جو حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ کہ کوئی بڑا آدمی سفارش کر دیتا ہے تو چھوٹے بندے کا کام ہو جاتا ہے، سفارش کی وجہ سے جو اوپر سے سفارش آئی ہے، اور وہ کام جو جس کے اندر رکاوٹیں پڑ رہی تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں چلتا، اجازت بھی سفارش بھی وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، تو نہیں قبول کی جائے گی اس سے سفارش۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اپنے معاملے نپٹانے کے لیے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کسی کو کچھ دے دلا کے اپنا کام کروا لیتا ہے، دنیا میں رشوت دی، تھوڑے پیسے دیے اور اس کو اگلے کو راضی کر لیا، تو فرمایا وہاں پہ یہ بھی نہیں چلے گا قیامت کے دن۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ عدل کا لفظی معنی انصاف کا ہوتا ہے، یہاں پہ عدل معنی معاوضے میں آ رہا ہے، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں سے ان کے باطل عقیدے کا رد کر دیا کہ تم نے جو اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فضیلت دی ہے اور یہ فضیلت ہماری وہاں پر بھی قائم رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں نے عقیدہ بنا لی کہ ہمارے گناہوں کو کفارہ بن کے چڑھ گئے، تو سولی پہ چڑھ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، نہ ہماری سفارش قبول ہوگی، نہ وہاں کوئی بدلہ دیا جائے گا، نہ ہی کوئی جان کسی جان کے بدلے میں کام آئے گی۔ پھر ایک اور احسان یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں سے دور تک ذکر چلے گا اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پہ احسانات کیے، ان کی نافرمانیاں جو تھیں، ان کی نافرمانیوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور جو انہوں نے اللہ کے احسانات کی ناشکری کی اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ تو یہاں فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے بچایا تمہیں، نجات دی ہم نے تم کو، نجینا نون کھڑ زبر نہ ہم کے معنی میں ہے، کبھی نون زبر الف کے ساتھ بھی آتا ہے تو اس کا معنی ہم کے معنی میں تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَا، جب ہم نے نجات دی ہم نے کم تم کو، کس سے؟ من کا مطلب سے ہوتا ہے من آل فرعون، فرعون والوں سے، یعنی آل فرعون سے۔ جب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی۔ یسومونکم، یسومون وہ پہنچاتے تھے،
تم لوگوں کو وہ پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب، ایک برا عذاب، یذبحون ابناکم وہ ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وہ یستحیون نساءکم اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس چیز میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کا زمانہ تھا، جیسے بھی بتایا کہ یہ لوگ مصر میں جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ہوتے ہوئے مصر میں آباد ہوئے، تو کچھ عرصے کے بعد وہاں کے لوگوں نے ان کے لوگوں پر اتنا غلبہ پا لیا کہ ان لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور محض غلام ہی نہیں بنا لیا، ان پہ ہر طرح کا قابو پا لیا ان کے وہ اپنے کام فرعون کا زمانہ آیا جو مصر کا اس وقت کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا، تو ان لوگوں نے ان کو اب خود اس قدر آرام طلب ہو گئے تھے کہ کام نہیں کرتے تھے، ان کے سارے کام جو تھے بنی اسرائیل ہی انجام دیا کرتے تھے، ان کے بوڑھے، ان کے بچے، ان کی عورتیں سب ان کے تابع دار تھے اور ان کی مرضی کے تابع تھے۔ تو ایسے ٹائم پہ فرعون نے خواب دیکھا کہ جس کی تعبیر اس وقت کے لوگوں نے یہ بتائی، نجومیوں نے، کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون ایک متکبر بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے اختیارات دیے تھے، بڑے چیزوں سے نوازا تھا، لیکن شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو اس بڑائی سے یہ سوچا کہ میں شاید اختیار کل میرے پاس ہے، اور جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر تکبر بہت پیدا ہوتا ہے، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا اور لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، اور اس کی مورتیاں جگہ جگہ لوگوں کے پاس تھیں، اور اپنے آپ کو رب کہلوایا کرتا تھا۔ تو اس نے جب یہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کا اسے پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا وہ میری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو اس کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا، اور اس خوف کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ میں ان کو ختم کر سکتا ہوں۔ تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اس کو مار ڈالا جائے، اور یہ ایک دو نہیں، ہزاروں بچوں کو فرعون نے مروایا۔ ایک لمبے عرصے تک پہلے لڑکوں کو مرواتا رہا اور لڑکیاں جو تھیں زندہ تھیں، لیکن ان لوگوں کے جو ناکام کرنے کی عادت تھی اس کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، جو چھوٹے بچے تھے اس وقت کے وہ جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، بوڑھے مر گئے۔ اب تو انہیں کام کرنے، چھوٹے بچوں کو تو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا، تو انہیں کام کرنے والے ملازمین کی، خادمین کی کمی محسوس ہوئی کہ یہ تمہارے کام کون کرے گا، کس طریقے سے انجام ہوں گے۔ اور فرعون کا تو حکم تھا کہ ان کے لڑکوں کو مرواتے جاؤ، عورتوں کو زندہ رکھو۔ اب بنی اسرائیلیوں میں جب لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی، ان کے کام کی میں دشواری پیدا ہونے لگی، تو پھر فرعون سے جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو فرعون نے پھر خود ہی کہا کہ 1 سال بچوں کو مار دیا جائے اور 1 سال جو ہے لڑکوں کو زندہ رکھا جائے۔ اپنی طرف سے جو تدبیر کر سکتا تھا اس نے ایسا کیا، لیکن اللہ کا کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس سال پیدا ہوئے جس سال کے لڑکوں کو مارنا تھا۔ بہرحال یہ بنی اسرائیلیوں کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، ایک وقت آیا کہ انہیں فرعون سے نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے بیٹوں کو زندہ کرتے تھے، تمہاری بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہارے لیے اس کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ بعد میں ہم نے تمہیں اس کے ظلم سے بھی نجات دی، ہمارے اس احسان کو یاد